بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی اور گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ ابھی 15 برس کی ہوئی تھی کہ میرے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے اور پھر میرے والدین نے کم سنی میں ہی ایک خوشحال گھرانے میں میری شادی کر دی۔ میرے شوہر بزنس مین تھے، سارا دن گھر سے باہر رہتے۔ وہ شام کے بعد لوٹتے تھے، تھکے ہارے آتے، تھوڑا سا وقت مجھ کو دے پاتے اور پھر سو جاتے۔ تھکن کی وجہ سے گہری نیند سوتے تھے، یہی ان کا معمول تھا۔ کاروباری مجبوریاں تھیں کہ وہ مجھ کو زیادہ وقت نہ دے سکتے تھے۔ شوہر کی اس روٹین سے مجھے کافی الجھن ہوتی تھی اور میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ میری عمر ایسی تھی کہ مجھ کو ایک شوہر سے زیادہ دوست کی ضرورت تھی۔ تاہم والدین نے رخصت کرتے وقت نصیحت کر دی تھی کہ جیسا بھی وقت پڑے تحمل سے گزارنا اور مڑ کر میکے کی طرف مت دیکھنا، ورنہ گھر آباد نہ رکھ سکو گی، اور کبھی شکوہ ہم سے آ کر نہیں کرنا۔ اس نصیحت کو میں نے دل پر لکھ لیا اور اپنا جی مار کر سسرال میں وقت کاٹنے لگی۔ اگرچہ مجھ کو شوہر نے تمام آسائشیں دی ہوئی تھی اور سسرال میں بھی کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن اکیلا پن مجھ کو بے قرار رکھتا تھا۔ امن مجھ سے 12 سال بڑے تھے۔ یہ عمر ہی کا مسئلہ تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ جب تک ساس زندہ رہیں گھر میں دل لگانے کی کوشش کرتی رہی، کیونکہ وہ ماں جیسی تھی اور بہت محبت کرنے والی تھی۔ میری شادی کے 5 سال بعد جبکہ میں 2 بچوں کی ماں ہو گئی تھی، وہ رضاء الہی سے فوت ہوئیں۔ ساس کی وفات کا بہت صدمہ ہوا۔ میرے جیٹھ شادی شدہ تھے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہتے تھے۔ اگرچہ امن کے ساتھ ان کا کاروبار مشترکہ تھا۔ جیٹھ کا نام ارسلان تھا اور ان کے 4 بچے تھے۔ جیٹھانی اور بچے کبھی کبھی ہم سے ملنے آ جاتے تھے۔ یہ سب اچھے تھے اور میرا کافی خیال رکھتے تھے۔ میرے والدین کا خیال تھا کہ اگر بیٹی کو بسانا ہے تو داماد کے گھر کم ہی جانا چاہیے۔ بس وہ اس کی سوچ پر کارآمد تھے، بہت کم میرے گھر آتے اور مجھ کو زیادہ بلاتے، کیونکہ بیٹی اپنے کہتے تھے کہ اپنا گھر رہو۔ شادی سے پہلے والدین نے کافی پابندیاں لگائی تھیں۔ میں نے صرف 8 کلاسیں پڑھی تھی اور انہوں نے گھر بچھا لیا۔ اس کے بعد گھر سے بھی اکیلے باہر جانے نہیں دیا، لہٰذا شادی سے پہلے میں نے کسی سے کوئی تعلق رکھنے کی کوشش نہ کی اور نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں جھانکنے کی اجازت دی۔ وقت گزرتا رہا، شادی کو 10 برس گزر گئے۔ اس دوران میں 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب تنہائی کیسی! 4 بچوں نے اتنا مصروف کر دیا کہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہ رہی تھی۔ اب میں نے اپنی زندگی سے پوری طرح سمجھوتا کر لیا اور سوچ لیا کہ ہر عورت کی شادی شدہ زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس میں رومانس کم اور حقیقتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ شوہر کمانے چلا جاتا ہے اور بیوی سارا دن بچوں کی پرورش اور گھر سنبھالنے میں مگن ہو جاتی ہے۔ اور کماؤ شوہر سے کیا شکوہ، وہ تو محنت ہی اپنی بیوی اور بچوں کی خاطر کرتا ہے۔ اب میں اپنی زندگی سے مطمئن تھی۔ بچے اسکول جانے لگے تھے تو تھوڑا سا فارغ وقت ملنے لگا۔ اس وقت میں ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتی تھی اور جب وہ اسکول سے آ جاتے تو پھر ان کے ہنگامے میں کھو جاتی۔ رات گئے شوہر آتے، تھوڑی دیر بات چیت کرتے، کھانا کھاتے اور پھر وہ بھی گھوڑے بیچ کر سو جاتے۔ چھٹی کے بعد دن البتہ وہ بچوں کو گھمانے ضرور لے جاتے تھے۔ کبھی میں بھی ساتھ جاتی اور کبھی نہ جاتی، کیونکہ میں گھر پر رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ خدا کی مرضی کہ امن کی زندگی کم تھی۔ ابھی ہماری شادی کو صرف 12 سال ہی گزرے تھے کہ وہ بیمار ہو گئے۔ زیادہ محنت کی وجہ سے ان کو ہائی بلڈ پریشر ہوا اور پھر ایک روز اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات میرے لیے ایک کڑا امتحان تھی، لیکن اب اس آزمائش سے گزرنا میری مجبوری تھی۔ بچوں کو پالنا تھا، ان کو میری ضرورت تھی، لہٰذا میں نے گھر نہ چھوڑا بلکہ اپنے گھر میں ہی رہی، کیونکہ یہ میرے شوہر نے بنوایا تھا۔ یہ ہمارا ذاتی مکان تھا۔ جیٹھ نے ہر ماہ میرا اور بچوں کا خرچہ باندھ دیا اور پہلی تاریخ کو معقول رقم بھجوانے لگے۔ باقاعدگی سے خرچہ دیتے تھے، جس سے میرے معمول کے اخراجات اسی طرح پورے ہونے لگے جس طرح شوہر کی زندگی میں ہوتے تھے۔ والد صاحب اور والدہ کبھی بہن بھائی شروع میں ہر ہفتے، پھر 15 دن اور پھر بعد میں 1 ماہ بعد آ کر 1 آدھ دن رہ جاتے تھے، تاکہ مجھ کو بیوی میں کمسری کا احساس نہ ہو۔ میں بھی بہت سنبھال کر بیوی کے کٹھن دن گزارنے لگی۔ میری عمر ان دنوں 26 برس تھی۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی میں نے اپنی اور اپنے شوہر کی عزت کا ہمیشہ خیال رکھا۔ شوہر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے گناہ تھا۔ امن اچھے انسان تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن لاپرواہ تھے۔
پھر بھی زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی کہ اچانک ان کی وفات نے میرا سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی مارکیٹ تھی، میں اکثر سودا وہاں سے منگواتی تھی۔ سیلف کے لیے میری ماسی بیمار تھی تو مجبوراً مجھے گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا۔ جب میں سودا لے چکی تو اسٹور کے مالک نے بات کی، کہنے لگے راحیلہ کیا مجھے نہیں پہچانتی؟ میں آپ کے والد صاحب کے چچا زاد بھائی کا بیٹا اسد ہوں۔ پہلی بار میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور پہچان گئی۔ شادی سے پہلے ایک دو بار وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ بہت خوبرو انسان تھے، شادی شدہ اور بچے دار آدمی تھے۔ انہوں نے مجھ کو اہمیت دی مگر میں نے ان کو زیادہ توجہ نہ دی۔ میرے پاس کسی کے بارے میں غور کرنے کی فرصت نہ تھی۔ اب کبھی کبھار میں ان کے اسٹور پر جاتی اور جب بچوں نے کچھ خریدنا ہوتا، مجھ کو اسد کی ایک عادت پسند تھی کہ کبھی کوئی فضول بات منہ سے نہ نکالتے۔ وہ خوبصورت اور اسمارٹ تھے مگر نہایت تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے تھے۔ میرے دل میں اسد کا احترام تھا، اس کے سوا کسی اور قسم کے جذبات نہیں تھے۔ بس ایک اچھے انسان اور رشتہ دار ہونے کے طور پر میں ان کی عزت کرتی تھی۔ ایک روز گھر پر جیٹھانی اور ان کے بچے آ گئے۔ میں نے ماسی کو اسٹور پر بھیجا، خاطر مدارت کی چیزیں خریدنی تھی۔ اسد نے تمام اشیاء دے دی مگر بل نہ لیا۔ جب مہمان چلے گئے میں خود اسٹور پر گئی اور ان کو رقم دینے لگی تو اصرار کے باوجود نہیں لی اور کہنے لگے کہ تمہارے مہمان میرے مہمان ہیں اور آئندہ آپ اسٹور پر خود مت آیا کریں، یہاں ایرے غیرے لوگ ہوتے ہیں، ملازمہ کو بھیجا کریں۔ مجھ کو ان کی یہ بات اچھی لگی۔ میں نے کہا کسی دن آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے یہاں آئیے اور اگر کبھی اسٹور پر کچھ مطلوب ہوا ہو تو کہلوا دیجیے گا، مثلاً چائے وغیرہ تو میں بھجوا دوں گی۔ ملازمہ کے ہمراہ اکثر بچے جاتے تو اسد کا رویہ ان کے ساتھ بے حد دوستانہ ہوتا تھا۔ ایک روز بچوں کے اصرار پر وہ گھر کے دروازے تک آ گئی تو میں ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھے رہی اور میں نے ملازمہ کے ہاتھ چائے وغیرہ بھجوائی۔ وہ کچھ دور بیٹھ کر چلے گئے۔ اب یہ اکثر ہونے لگا، بچے ان کو مجبور کرتے، انکل ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیے۔ وہ اسٹور بند کر کے آ جاتے اور میرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر انڈور گیم کھیلتے اور چلے جاتے۔ اور ایک روز انہوں نے فون پر شکوہ کیا کہ میں آپ کے گھر آتا ہوں اور آپ اس کمرے میں نہیں بیٹھتی، کیا گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا رویہ صحیح ہے؟ میں نے کہا آپ کی دوستی بچوں کے ساتھ ہے اس لیے آتے ہیں۔ وہ بولے کیا آپ کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی؟ میں نے عرض کیا میرے بھائی یہ سب وقتی جذبات ہیں، ہماری منزلیں علیحدہ علیحدہ ہیں، میں ایک بچوں والی بیوہ ہوں اور آپ ایک شادی شدہ بیوی بچوں والے آدمی ہیں۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، اس لیے میرے آپ کے گھر آگے تو میں نے نہیں روکا، بس یہ رشتہ داری کافی ہے، لیکن دوستی کا ہمارا نہ مذہب اجازت دیتا ہے نہ معاشرہ۔ میری بات سن کر اسد خاموش ہو گئے تھے۔ شعوری طور پر اگرچہ میں یہ سب صحیح سمجھ رہی تھی مگر ان کا بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اور میرے بڑوں کی خدمت و عزت، محبت بھری باتیں اور یہ سب کچھ آہستہ آہستہ میرے دل و دماغ پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ جانے کب پھر میرا دل موم ہو گیا۔ اب یہ حال ہوا کہ اسد سے بات نہ ہوتی تو دل کسی کام میں نہ لگتا اور یہ مرض دو طرفہ تھا۔ اب وہ روزانہ دکان بند کر کے گھر کا چکر ضرور لگاتے، حال احوال دریافت کرتے اور اکثر بچوں کے ساتھ گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھ کر کیرم وغیرہ کھیلتے۔ میں بھی گھر میں کچھ اچھا کھانا بنا لیتی تو ان کو اسٹور پر بھی ضرور بھجواتی۔ ایک روز شام کو اسد آئے، وہ بیٹھک میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھ گئی، حالانکہ پہلے صرف بچے بیٹھتے تھے۔ وہ بیوی کی شکایت کرنے لگے، کہا جی نہیں چاہتا کہ اس پھوڑ عورت کی طرف جاؤں جو گھر کو صاف نہیں رکھتی۔ ادھر تم خود صاف ستھری ہو، گھر اور بچے بھی صاف ستھرے رکھتی ہو تو تمہارے گھر میں قدم رکھتے ہی سکون کا احساس ہوتا ہے۔ واقعی جس گھر میں سلیقہ مند عورت ہو وہ جنت سے کم نہیں ہوتا۔ تمہارا گھر پھولوں سے بھرا اور خوشبو سے مہک رہا ہوتا ہے اور سب سے بڑی خوشبو کی مہک تو گھر میں اس گھر کی مالکہ ہوتی ہے۔ اسد نے میرے بچوں سے دوستی کر رکھی تھی، وہ آتے تو بچے خوش ہوتے، خوشی سے شور مچا کر ان کو ویلکم کرتے۔ بچوں کو اسد کے آنے کا شدت سے انتظار رہتا۔ عید کے دن وہ مٹھائی دینے آئے تو بچوں کا پوچھا۔ میں نے بتایا ان کے تایا کو ان کو اپنے گھر لے گئے ہیں۔ میں اکیلی تھی، چائے بنا کر لائی تو مجھ کو ہاتھ پکڑ کر زبردستی بٹھا لیا۔ میں مجبوراً بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کہا کہ آپ اپنا گھر نہیں دکھاؤ گی؟ عید کی وجہ سے میں نے خصوصی طور پر صاف ستھرا کیا تھا، لہٰذا ان کو اپنا گھر دکھانے لگی۔ پہلے تو صرف ایک کمرے تک ہی ان کا آنا محدود تھا اور گھر کو دکھانا میری غلطی تھی۔
میں یہی سمجھی تھی کہ وہ ہمارا پاکیزہ تعلق ہے۔ تو کس بات کا ڈر خوف ہے؟ کہنے لگے تمہارا گھر کا نقشہ بہت عمدہ ہے، میں بھی ایسا ہی بنواؤں گا۔ میں آگے آگے چل رہی تھی اور وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ میرے گھر کی سجاوٹ کی تعریف ہر کمرے میں رک کر رہے تھے۔ میرے کمرے میں پہنچ کر کہا، یہ تو بہت خوبصورت ہے، جی چاہتا ہے کہ آج اس کمرے کا مہمان بن جاؤں۔ میں خاموش رہی۔ اچانک نظر اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چاہت کی چمک نظر آئی۔ بولے کاش ان باتوں نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ عزت و وقار جس کو جیسا کمرہ سنبھال کر رکھا تھا، وہ آج جذبات کی نظر ہو رہے تھے۔ ایسا دن میری زندگی میں آ جائے گا، اس بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے طے کر لیا کہ اب ان قدموں کو دوبارہ اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گی۔ میں اپنے گیٹ کو تالا لگا دوں گی اور بچوں کو بھی ان کے اسٹور پر جانے نہ دوں گی۔ اگلے روز وہ دوپہر کو آ گئے۔ بچے اسکول میں تھے۔ میں نے کہا کہ اس وقت کیوں آئے ہو؟ بچے تو ہیں نہیں۔ کہنے لگے تم تو ہو۔ تب میں نے ہمت کر کے کہہ دیا، اسد میں بیوہ ہوں، اکیلی رہتی ہوں، اس وقت نہ آیا کرو ورنہ محلے والے مجھے جینے نہ دیں گے۔ پلیز کچھ تو میری عزت و ناموس کا خیال کرو۔ تبھی وہ جذباتی ہو گئے، عاجز بن کر معذرت کرنے لگے۔ کہنے لگے کہ اب تم میری زندگی کا حصہ ہو۔ اس روز انہوں نے مجھ کو اپنانے کا عندیہ دے دیا کہ مجھ سے نکاح ثانی کر لو، اور یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تم جوان ہو اور تم کو تمہارے بچوں کو کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ تم میری زندگی میں آ جاؤ گی تو میری زندگی بھی سنور جائے گی۔ یقین جانو کہ تمہاری چاہت نے مجھے بے اختیار بنا دیا ہے، اور اب میں صرف تمہارے ہی خواب دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری اور میری زندگی اور روشنی اور اندھیرے کی مانند ہے۔ ایک طرف تمہارے بچے جو باشعور تعلیم حاصل کرنے والے با اخلاق، اور دوسری طرف میرے بچے بگڑے ہوئے، پڑھنے سے جی چرانے والے کام چور۔ یہ سب میری بیوی کی غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ پھر سوچو کہ آدمی کو کہاں سکون ملتا ہے۔ اسد تم صرف خواب ہی دیکھتے رہو، کیونکہ 4 بچوں کی بیوہ کا 4 بچوں والے شادی شدہ شخص سے نکاح ثانی ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن نہیں، کیوں تمہارے بچوں کو محبت میں نے دی ہے، ان سے دوستی رکھی، اتنی توجہ اور پیار دیا ہے، ان کے والد نے بھی نہ دیا ہوگا۔ یہ اب تمہارے بچے نہیں بلکہ میرے بچے ہیں، مجھ سے زیادہ مانوس ہیں۔ تم صرف ہاں کرو، اور یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ تم کو اپنانے سے میرا کنبہ وسیع ہو جائے گا، اور تمہاری بیوی کا کیا بنے گا، اور یہ معاشرہ، خاندان۔ اسد نے کہا، ان کو سنبھالنا اور سمجھانا میرا کام ہے۔ تم میرے گھر کا انتظام اور ڈسپلن سنبھالنا، اور گھر سے باہر کے امور میں خود سنبھال لوں گا، یہ میری ذمہ داری ہوگی۔ میں نے سمجھایا، اسد میرا بڑا بیٹا اب کافی سمجھدار ہو چکا ہے، وہ اکثر اپنے تایا کے ساتھ جاتا ہے۔ اس کو خبر ہے کہ اس کے باپ کے عزیز کون لوگ ہیں۔ یہ لوگ مجھے اور تمہیں معاف نہیں کریں گے، میرے بچوں کو میرے خلاف کر کے ان کو مجھ سے چھین لیں گے، اور میں تو جی ہی اپنے بچوں کے لیے رہی ہوں۔ خدا کے لیے جذبات میں نہ بہو، ورنہ ڈوب جاؤ گے۔ میری اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی جئیں، اپنے بچوں کے لیے اور خاندان کے لیے۔ اب تم بھی جیو اور آگ سے نہ کھیلو، ورنہ خود بھی جلو گے اور مجھے بھی جلا دو گے۔ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے خدا حافظ۔ اب وہ موڑ آ گیا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے تم کو خدا حافظ کہہ دوں، اس سے میری عافیت ہے۔ اسد چلا گیا اور میں نے دروازہ بند کر کے گیٹ کو اس کے سامنے ہی تالا لگا دیا۔ اس کے بعد اس کا فون آیا، میں نے نہیں اٹھایا، بچوں کو اسٹور پر جانے سے بھی روک دیا، اور کچھ دن کے لیے جیٹ کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی، کیونکہ بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ یوں ایک انجانی آگ میں گرنے سے میں بال بچ گئی۔ اگرچہ میں بیوہ ضرور تھی اور نکاح ثانی کا حق بھی رکھتی تھی، مگر کسی دوسری عورت کا گھر برباد کرنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ دوستو، بے شک بیوہ کے لیے یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کیسے دنیا کا سامنا کرے، خاص طور پر تب جب وہ جوان ہو۔ بس اللہ سے دعا مانگے اللہ کبھی کسی لڑکی کو جوانی میں بیوہ نہ کرے، آمین۔ اور اگر ہو جائے تو اللہ اس عورت